دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھلاوا کرنا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو 2 باتیں سوچا کریں جن سے آپ موٹیویٹ ہوں، وہ باتیں مت سوچا کریں جن سے آپ پریشان ہوں۔ ایسے تعلق سے تنہائی بہتر ہے جس میں کسی کو چیخ چیخ کے اپنے تعلق کے ہونے کا احساس دلانا پڑے۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورت میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بار بغیر کسی خاص وجہ کے بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتے ہوئے اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والوں پر پتھر ماریں گے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ضروری نہیں کہ کتا ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کریں۔ آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کی عکاس ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائیں۔ بہت اندر تک جلا دیتے ہیں وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ وقت انمول ہیرا ہے جسے کھو کر پانا ناممکن ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ فلاں ایسا فلاں ویسا، تو خود سوچ تو کیسا۔ سانپ کو سانس کی نال میں رکھو تو پھر بھی وہ ٹیڑھا ہی چلے گا۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالت میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ اچھے لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔ 2.5 انچ کی زبان انسان کو وہ چوٹ دیتی ہے جو بڑے سے بڑے ہتھیار بھی نہیں دے سکتے۔ آپ کا قاتل وہ بھی ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تھکا دیا ہو۔